اور میرے سوالات ان کے جھوٹے جوابات سے الگ ہیں. And they're all so flustered. Why? Because my questions are outside of their syllabus. خوشی ہوئی مجھے یور آنر یہ جان کر کہ اب میری فاضلہ وکیل نے تضاد سے تضادات تک کا فاصلہ طے کر لیا، اور مجھے لگتا ہے ان سے بات کرنے کے لیے گواہان کو دن میں نہار کلیجے 11 بادام کی گریاں کھانی چاہیے تاکہ انہیں ایک ایک ڈیٹیل یاد رہے. دیکھیے بات صرف اتنی ہے، سوال صرف ایک پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا کسی ملازم نے سنا یا نہیں سنا؟ کوئی ملازم اس وقت کہاں تھا؟ کیا کچن میں تھا، کسی کیبنٹ کے پاس سے گزر رہا تھا، یا لاؤنج میں تھا؟ اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن جو تفصیلات یہ جاننا چاہ رہی ہیں، مجھے تو اس پہ گمان ہو رہا ہے کہ اب یہ تھوڑی دیر میں پوچھنے لگیں گی کہ اگر پھلکے جو ہیں وہ بنے تھے سرخ آٹے میں یا نہیں، کیا وہ جو چاول ہیں وہ فرائیڈ تھے یا نہیں، فش گرلڈ تھی یا وہ تلی ہوئی مچھلی تھی، اور یہ نرگسی کوفتے تھے یا کیا؟ واٹ آر وی ہیڈنگ ٹو اینڈ ویئر آر وی ہیڈنگ ٹو؟ یعنی یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ واز دا فورک ان دا لیفٹ ہینڈ اینڈ دا نائف آن دا رائٹ، کس نے کتنے نوالے کھائے، مس سحر نے چاول کے کتنے دانے کھائے، اور کیلری ریٹ کیا ہے اس سب کھانے کا. یہ سب کیا ہے؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ بالکل بنش کا دسترخوان ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت. کیوں؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یور آنرشپ، یہ ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ بات بودر کر رہی ہے فاضلہ وکیل کو کہ تمام ملازمین اس دن میرے کلائنٹ کامران کے گھر پہ تھے. یہ بات ہے جو ان کو بودر کر رہی ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں. We are headed towards the truth, Mr. Bukhari, and that's making you nervous. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے Your Honor. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ان سب کے بیانات ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے. ان کے بیان میں تضاد ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے. تو اس سب سے مس سحر کے ریپ کا الزام کیسے ثابت ہوتا ہے مس بینش؟ This is a $1 billion question for you. یہ بیانات اس الزام کو ثابت کرنے کی سب سے بڑی کڑی ہے Your Honor. اس رات کو ملازم مقصود، فرزانہ، مرید گھر پہ نہیں تھے، اسی لیے تو اس واقعے کے بارے میں ایک کا بیان دوسرے کے بیان سے نہیں ملتا. اور چوکیدار دلاور، کیا یہ اس رات گھر پہ موجود تھا؟ یس یور آنر، کیونکہ دلاور ہی ملزم کامران کے سب سے وفادار ملازم ہیں، بلکہ کامران صاحب کو اپنے باقی ملازموں سے خطرہ تھا کہ کہیں وہ ان کی بیوی مس کرن کو سب کچھ نہ بتا دے. تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ دلاور اس پورے واقعے میں ملوث ہے؟ مجھے کچھ نہیں پتا سر، میں نے سب بتا دیا ہے. آپ سے کس نے کہا بولنے کو بھائی؟ خاموش رہے. یس یور آنر، ملازم دلاور کو ہی سب کچھ معلوم ہے، کیونکہ یہی واحد شخص تھا اس رات کو جس نے سارا واقعہ خود دیکھا ہے. سمجھ نہیں آ رہی ہے اب آپ دلاور کو کیوں مشق ستم بنا رہی ہیں. کوئی دیکھے نہ دیکھے گارڈ تو دیکھے گا. I wish you would have been a good storyteller, but sorry to say you're not. آپ پھر ایک نئی کہانی بنا رہی ہیں، نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی گواہ، بس کہانیاں ہی کہانیاں. پہلے ریپ جیسا جھوٹا الزام لگایا، اور جب وہ جھوٹ بے نقاب ہونے لگا تو پھر ایک اور کہانی. I'll just ask a simple question. آپ یہ کہتی ہیں کہ اگر دلاور کے علاوہ تینوں ملازمین اس روز مسٹر کامران کے گھر موجود نہیں تھے تو پولیس کی تفتیش میں ان کی موبائل لوکیشن میرے کلائنٹ کامران کے گھر کی کیوں آ رہی ہے؟ کیوں بار بار بغیر ثبوت کے یہ ایک الزام دہرائے چلے جا رہی ہیں؟ چیخ کر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر بخاری، کیونکہ یہ الزام نہیں، حقیقت ہے، اور یہ حقیقت آج کے بیانات سے ثابت ہو چکی ہے. اور جب پروسیکیوشن ڈیفینس کے وٹنس مسٹر روہت سے جرا کرے گی تو یہ حقیقت مزید عیاں ہو جائے گی. کیا مسٹر روہت اس وقت عدالت میں موجود ہے؟ یہ لارڈشپ ان کی تو طبیعت اچھی نہیں ہے، اور ڈیفینس انہیں بطور وٹنس گیو اپ کر رہی ہے. سو عدالت سے درخواست ہے کہ اب وہ ہمارے گواہ کے طور پر پیش نہیں ہوں گے. اور اس سٹیج پہ آ کے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں بخاری صاحب؟ لارڈشپ یہ آپ پوچھ رہے ہیں، میری قابلیت کا اندازہ لگا رہے ہیں. یو نو ویری ویل ڈیفینس جسے چاہے گواہ کے طور پر اسے پیش کر سکتا ہے اور جسے چاہے اس کا نام واپس لے سکتا ہے. یس یور آنر، ایکچولی فاضل وکیل بالکل درست فرما رہے ہیں. ذرا نوازی آپ کی، بالآخر آپ نے بھی مان لیا کہ ہم ٹھیک کہتے ہیں. قانون ڈیفینس کو حق دیتا ہے کہ وہ کسی بھی گواہ کا نام واپس لے سکے، مگر عدالت کو بھی اختیار وہی قانون دیتا ہے کہ وہ کسی کو بھی بطور کورٹ وٹنس کے CRPC سیکشن 540 کے تحت طلب کر لے. تو ٹھیک ہے،
ये अदालत सीआरपीसी के सेक्शन 540 के तहत मिस्टर रोहित को ये हुक्म देती है कि वो अगली समाअत पे अदालत में हाजिर हो। It's not needed actually, Your Lordship. अदालत से ये भी दरख्वास्त है कि इस केस के आयो को दोबारा तलब किया जाए योर ऑनर। बयानों में मौजूद तजाद की वजह से कुछ सवालात पैदा हो गए हैं। तो क्या आप पुलिस तफ्तीश को गलत करार दे रही हैं मिस बेनिश? योर ऑनर, पुलिस की तरफ से मुल्ज़िम कामरान का ना तो फ़ोन लिया गया, ना उसका फोरेंसिक हुआ, और सारे बयान अलग अलग हैं आपके सामने। ये हो क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है? Is she trying to reinvent the wheel? केस की इस स्टेज पे प्रोसिक्यूशन अपने गवाह को हॉस्टाइल करार देकर अपने ही गवाह पे जिरह करना चाह रही है। My God, what she's up to? दिलचस्प बात यह है बुखारी साहब कि आप तो खुद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और चालान के खिलाफ थे। आपने ही आईओ पे इल्जाम लगाया था कि उसने आपके क्लाइंट के खिलाफ सबूत ना होने के बावजूद केस बना दिया और मिस सहर को फायदा पहुंचा दिया, और आज जब प्रोसिक्यूशन खुद उन पे सवाल उठा रही हो तो आप उनका दिफा कर रहे हैं। लॉर्डशिप, इंस्पेक्टर शफीक पे मेरे एतराज आज भी कायम है, और ये जो आईओ की तफ्तीश पे सवालात उठा रही हैं वो असूली तौर पे उसका फायदा मेरे क्लाइंट को ही होगा। पर सर, दिस इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट शी हैज अ होल प्लान बिहाइंड ऑल दिस। योर ऑनर, एक मिनट मिस बीनिश, बुखारी साहब आप किस प्लान की बात कर रहे हैं? आई विल एक्सप्लेन योर लॉर्डशिप। देखिए, केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाला है। एवरीबडी नोज के फाइनल आर्गुमेंट शुरू होने वाले हैं, मेरे क्लाइंट बरी होने वाले हैं, और ऐसे वक्त में आईओ की तफ्तीश पर सवालात उठाकर ये केस को बेजा तूल दे रही है शैतान की आंत की तरह, ताकि इसी तरह मेरे क्लाइंट और उनकी फैमिली ज़हनी अजियत से गुजरते रहें। कब तक ये मेंटल टॉर्चर जारी रहेगा? एंड योर लॉर्डशिप, आई हैव टू से, अगर ये सब इसी तरह होता रहेगा तो मुझे ये कहना होगा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। पहली बात तो यह है बुखारी साहब कि इस अदालत ने नए कवानीन के तहत इंतहाई तेजी से ट्रायल चलाया है इस केस का, इसलिए जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरा ये कि आपने ये कैसे अज्यूम कर लिया कि आपका क्लाइंट बरी होने वाला है? इतना एक्सपीरियंस तो हो गया ना योर लॉर्डशिप कि मैं ये कह सकता हूँ कि बगैर किसी सबूत और गवाह के ये अदालत मेरे क्लाइंट को सजा नहीं दे सकती। योर ऑनर, अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ कह सकती हूँ? जी। ऐसे लगता है कि फाजिल वकील वक्त से पहले ही अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, और शायद इनका ख्याल है कि इनके क्लाइंट आज ही बरी हो जाएंगे। योर लॉर्डशिप, मैं फाइनल आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके सवालात के जवाब दे रहा हूँ। दैट्स इट। बुखारी साहब, गवाहों से जिरा के दौरान बहुत से अहम सवालात पैदा हुए हैं जिनका जवाब ये अदालत जानना चाहेगी। मेरा ख्याल है आपको इस बात पे तो कोई एतराज़ नहीं होगा कि अगर ये अदालत अपना कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इंस्पेक्टर शफीक को दोबारा अदालत में तलब करे और उनसे सवालात पूछे। जी मिस्टर बुखारी। Yes, of course, your lordship. Why would I object? तो ठीक है, अगली समाअत पे केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर शफीक भी अदालत में हाजिर होंगे। समाअत मुलतवी की जाती। ऑल राइज।